بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسٹر اکبر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، کہا جاتا ہے کہ انسان کی عادات اس کی شخصیت اور کردار کی عکاسی کرتی ہیں، یعنی کسی کی عادات کو دیکھ کر اس کی شخصیت اور کردار کے بارے میں جانا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم اپنی عادات کو اچھا رکھیں گے، اچھی عادات کو اپنائیں گے، تو لوگ ہمیشہ ہماری شخصیت اور کردار سے متاثر بھی ہوں گے اور ہمارے بارے میں اچھا گمان بھی کریں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ انسان کی عادتیں کیسے اس کی نسل کا پتہ بتا سکتی ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے بادشاہ سے ملازمت مانگی، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا تمہاری قابلیت کیا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں سیاسی ہوں، اور عربی میں سیاسی معاملہ فہم کو کہا جاتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو اپنے استبل کا انچارج بنا دیا، جس کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ میرا سب سے قیمتی ترین اور پسندیدہ گھوڑا نسلی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، معذرت کے ساتھ آپ کا پسندیدہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ تو بادشاہ حیران ہوا اور اس نے فوراً سائس کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ گھوڑا نسلی ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، گھوڑا بالکل نسلی ہے، لیکن اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں مر گئی تھی، تو میں نے اس کو گائے کا دودھ پلا کے بڑا کیا ہے، یہی ایک خامی اس کے اندر موجود ہے۔ تو بادشاہ نے اس سیاسی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ عیب موجود ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی عادت سے پتہ چلا۔ تو بادشاہ نے پوچھا اس کی کیا عادت تھی؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، جو نسلی گھوڑا ہوتا ہے جب وہ گھاس کھاتا ہے تو گھاس منہ میں لے کر منہ اوپر کر کے کھاتا ہے، اور یہ گھوڑا آپ کا پسندیدہ ترین قیمتی گھوڑا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو منہ نیچے کر کے دوسرے عام جانوروں کی طرح کھاتا رہتا ہے۔ تو اس عادت سے مجھے پتہ چلا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس سیاسی کے گھر اس نے بھیڑ بکریاں، کپڑے اور فروٹ بھجوا دیے۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ اب تم میری ملکہ کے محل میں تعینات ہو جاؤ اور اس پر نظر رکھو۔ بادشاہ نے اس کو وہاں بھیج دیا۔ اب 1 مہینے کے بعد بادشاہ نے دوبارہ اس کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ میری ملکہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے جان کی امان دیں تو میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ بادشاہ نے جان کی امان دی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی ملکہ شاہی خون نہیں ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، پریشان بھی ہوا، فوراً اپنی ساس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ تمہاری حقیقی بیٹی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ ہماری حقیقی بیٹی نہیں ہے، بلکہ ہماری بیٹی تو 6 مہینے کے بعد انتقال کر گئی تھی، مر گئی تھی۔ چونکہ تمہارے والد نے جلدی رشتہ طلب کر لیا تھا، تو اسی لیے ہم نے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دھوبی کی بیٹی کو گود لیا اور اسے پال پوس کے بڑا کیا اور تمہارے ساتھ رخصت کر دیا تاکہ تعلقات برقرار رہیں۔ تو بادشاہ بہت حیران ہوا اور فوراً سیاسی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میری ملکہ شاہی خون نہیں ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی ملکہ کا اپنے نوکروں کے ساتھ رویہ بالکل اچھا نہیں تھا جو ایک شاہی خون کو زیب نہیں دیتا۔ اس عادت سے مجھے پتہ چلا کہ آپ کی ملکہ شاہی خون نہیں ہے۔ بادشاہ پھر خوش ہوا اور اس کے گھر میں بھیڑ بکریاں، دوبارہ کپڑے وغیرہ بھجوا دیے۔ پھر اسے کہا کہ تم میرے دربار میں آ جاؤ۔ وہ سیاسی
دربار میں تعینات ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے 1 مہینے کے بعد اس سے پوچھا کہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے جان کی امان دیں تو میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جان کی امان ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت معذرت کے ساتھ آپ بھی شاہی خون نہیں ہیں بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے لگتے ہیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا لیکن جان کی امان دے چکا تھا تو اس پر ضبط کیا اور فوراً اپنی ماں کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں شاہی خون نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں تم شاہی خون نہیں ہو بلکہ ہماری تو کوئی اولاد بھی نہیں تھی اور بادشاہ کو ایک وارث کی ضرورت تھی تو ہم نے تمہیں پیدا ہوتے ہی ایک چرواہے سے گود لیا اور پھر تمہیں پال پوس کے بڑا کیا۔ تم بادشاہ کے مرنے کے بعد تخت کے وارث بن گئے اور بادشاہ بن گئے۔ تو بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس سیاسی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کسی چرواہے کا بیٹا ہوں؟ تو بادشاہ کی بارگاہ میں اس سیاسی نے عرض کی بادشاہ سلامت آپ کی عادت سے پتہ چلا۔ اس نے کہا کون سی عادت؟ تو اس سیاسی نے کہا بادشاہ سلامت جب شاہی خون یا بادشاہ جو حقیقی نسلی ہوتا ہے کسی سے خوش ہو تو اس کو خوش ہو کر ہیرے جواہرات اور سونا چاندی انعام کے طور پر دیتا ہے، لیکن آپ نے ہر بار مجھے بھیڑ بکریاں اور کپڑے دیے جو ایک چرواہے کا بیٹا کر سکتا ہے۔ بادشاہ کو اور شاہی خون کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، تو آپ کی اس عادت سے مجھے پتہ چلا کہ آپ کسی چرواہے کے بیٹے ہیں۔ تو اس کہانی سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی عادات اس کی نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھی اچھی عادات اپنانی چاہیے تاکہ ہماری شخصیت اور کردار ہی اس چیز کی آئینہ دار ہو کہ ہم نسلی ہیں اور کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔